نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ کریم کی ذات سے دعا مانگو اور یہ یقین رکھتے ہوئے قبولیت کے ساتھ کہ اللہ کریم کی ذات انسان کی دعا کو قبول کرنے والے ہیں، اور اگر انسان دعا کر رہا ہے لیکن اس کی توجہ کسی اور طرف ہے، وہ اپنی دعا مانگنے سے غافل ہے، تو اس انسان کی دعا کو اللہ کریم کی ذات قبول نہیں فرماتے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو ایک جگہ پہ سب جمع ہو کے، سب اکٹھے ہو کے اللہ سے دعا کیا کرو۔ ایک انسان دعا مانگے اور باقی سب اس دعا پر آمین کہیں تو اللہ کریم کی ذات اس انسان کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک مثال سناتا ہوں کہ اگر انسان اخلاص کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ دعا مانگے کہ اللہ کریم کی ذات دعا کو قبول کرنے والی ہے تو اللہ کریم کی ذات ضرور قبول فرماتی ہے۔ ایک صحابی ہے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اس دور میں مشرکین مکہ میں ایک رواج تھا کہ اگر ایک انسان سفر کرنا چاہتا تھا لیکن اس کو رستے کا پتہ نہیں ہے، وہ دوسرے انسان کو اجرت کے طور پہ پیسے دیتا اور اس کو ساتھ لیتا کہ اس رستے میں میری رہبری کر، میری رہنمائی کر۔ تو اسی طرح اس انسان نے اس صحابی کو زید بن حارثہ کو بطور اجرت دے کے لیا کہ میری رہبری رہنمائی کرو۔ تو وہ چل پڑے مزدوری کرنا، چونکہ کوئی باعث شرمندگی نہیں ہے بلکہ باعث فخر ہے، تو چل پڑے۔ چلتے چلتے جب ایک جنگل سے گزرنے لگے تو اس انسان نے سائڈ پہ کر کے زید بن حارثہ کو کہا کہ میں کوئی رہبری اور کوئی رہنمائی نہیں چاہتا تھا، بلکہ میں تو آپ سے کچھ لینا چاہتا ہوں، یعنی کہ آپ کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ زید بن حارثہ نے کہا، میری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میں نے کچھ کیے نہیں ہے، تو آپ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا، یہ دیکھو، یہ جتنی ڈھانچے پڑے ہوئے ہیں یہ سب انسانوں کے ہیں، میں ان کو لے آتا ہوں اور یہاں آ کر ان کو قتل کر دیتا ہوں۔ اچھا، زید بن حارثہ نے کہا، پھر ایسے کرتے ہیں کہ میں 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیتا ہوں، اس کے بعد آپ مجھے قتل کر دینا۔ اس نے کہا، پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ جتنی ڈھانچے پڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے بھی نمازیں پڑھی تھیں، آپ بھی پڑھ لیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جب وہ سجدے میں گئے تو انہوں نے ایک جملہ کہا، اللہ سے دعا کی، یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات، مجھے اس سے محفوظ فرمائیے۔ جب حضرت زید نے اتنے خلوص کے ساتھ دعا کی تو اللہ کریم کی ذات نے جبریل امین کو بھیجا، جاؤ میرے اس بندے کی حفاظت کرو۔ انہیں پہلے آسمان پہ، یعنی کہ 7ویں آسمان پر حضرت جبریل امین نے آواز دی، اللہ کریم کی ذات نے جبریل امین کی آواز اس ڈاکو کے کان میں پہنچا دی کہ اس کو قتل نہ کرو۔ اس نے آواز سنی، ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، پھر وہ ارادہ کیا کہ اس کو قتل تو کرنا ہے۔ حضرت زید نے پھر جملہ دہرایا، یا ارحم الراحمین، تو حضرت جبریل امین نے تیسرے آسمان سے آواز دی کہ اس کو قتل نہیں کرنا۔ جب حضرت زید نے تیسری مرتبہ کہا، یا ارحم الراحمین، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، اس نے آ کے اس ڈاکو کی گردن قلم کر دیا۔ حضرت زید بن حارثہ اس کے پیچھے گئے، پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں
جبریل امین ہوں، مجھے آپ کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ کریم کی ذات نے بھیجا ہے کہ جو آپ نے دعا کی ہے اللہ کریم کی ذات نے اس دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ اور جب میں نے پہلی دفعہ آواز دی تو میں 7ویں آسمان پر تھا، جب دوسری دفعہ تم نے پکارا تو میں نے آواز دی، میں 3رے آسمان پہ تھا، جب آپ نے 3ری مرتبہ پکارا تو میں نے آ کے اس کی گردن قلم کر دی۔ یہ ہوتا ہے دعا کرنا۔ میرے بھائیوں، ہم بھی ایسی دعا کریں، اللہ کریم کی ذات قبول کرنے والی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔